منشی رحمت علی نانوتا کی بستی سے چل کر دیوبند کی بستی میں پہنچنا چاہتے تھے۔ راستے میں ایک گاؤں میں آرام کے لیے ٹھہر گئے۔ صبح کا وقت تھا، 10 بجے کا وقت تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت جنازہ پڑھائیے، جنازہ پڑھا کر جائیے۔ منشی صاحب نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ گھر سے پیغام آیا کہ حضرت جنازہ ضرور پڑھائیے۔ لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ منشی صاحب ہی جنازہ پڑھائیں؟ گھر والوں نے کہا یہ جو آدمی فوت ہوا تھا اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ منشی رحمت علی ہی پڑھائیں۔ چنانچہ لوگوں کے اصرار پر منشی صاحب نے اس آدمی کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت نے خود قبر میں اتارا۔ منشی صاحب چونکہ ملازم آدمی تھے، قبر میں اتارتے وقت ان کی ملازمت کا کارڈ قبر میں رہ گیا۔ مٹی ڈال کر تھوڑا سا فاصلہ آگے چلے، واپس قدموں کو پلٹا، یاد آیا کہ میرا کارڈ تو قبر میں ہی رہ گیا ہے، اور لوگوں سے کہا کہ قبر کشائی کی جائے اور میری تو ملازمت چلی جائے گی، میری ملازمت کا کارڈ اس قبر میں رہ گیا ہے۔ لوگوں نے قبر کشائی کی اجازت دے دی۔ چنانچہ قبر کشائی کی گئی، قبر کو کھولا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ساری قبر پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی، سیدھے اس آدمی کے گھر پہنچ گئے۔ اس کی گھر والی سے سوال کرنے لگے اس کا کون سا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کی قبر پھولوں سے بھری پڑی ہے؟ اس نے کہا اس کا کوئی خاص نیک عمل تو کوئی نہیں تھا، یہ ان پڑھ تھا، بس نمازیں پڑھتا تھا اور چند صورتیں اس نے یاد کی ہوئی تھی۔ ہاں ایک عمل اس کا ضرور تھا، 45 سال ہو گئے ہیں میں اس کے گھر آئی ہوں، ایک ناغہ بھی نہیں ہوا، روزانہ وہ کام کرتا ہے۔ منشی صاحب نے پوچھا کون سا کام؟ وہ خاتون کہنے لگی روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے سینے لگاتا ہے، چومتا ہے اور کھولتا ہے، پڑھا ہوا تو نہیں تھا، اور ہر سطر کے اوپر اپنی انگلی پھیر کر کہتا ہے اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو گلاب کے پھولوں سے بھر دیا۔